بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ماہ ناز تجزیہ نگار جناب MS اطہر قدری صاحب موجود ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک درینہ ساتھی اور جمعیت علماء اسلام کے ایک مین لیڈر بلوچستان سے مولانا خان محمد شیرانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سلیکٹڈ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پرانے جو ناراض کارکنان ہیں ان کو ہدایت کر دیا کہ وہ اپنے علیحدہ دفاتر اوپن کریں جمعیت علماء اسلام کے نام سے، اور مولانا فضل الرحمان پر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے اور PDM کو سلیکٹڈ قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کے اس بیان پر، جس میں انہوں نے پاکستان ریلوے کو نیلام کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ تو ہم جناب اطہر قدری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ان ٹاپکس پر اپنے تجزیے سے آپ کو آگاہ کریں۔ جی قدری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب، آپ کی اچھی خاصی علمی شخصیت بھی ہیں آپ، اور ماشاءاللہ سے ملیشیا کے اندر آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب اس قسم کے بیانات کوئی دیتا ہے تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ میرا جو ذہن کہتا ہے، جو میری سوچ ہے، اصل میں حکومت کافی عرصے سے اور ہمارے ادارے کافی عرصے سے اس تلاش میں تھے کہ انہیں کوئی ایسا کلو ملے، کوئی انہیں ایسا مضبوط کھوٹا ملے، کوئی پوائنٹ ملے کہ جس کے تحت وہ مولانا کو بلیک میل کر سکیں۔ پہلے انہوں نے مولانا کے اوپر جناب علی کہ جی ہم نیب کا جناب علی دائرہ کار ان کو طرف بڑھایا کہ نیب آپ کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، مولانا نے اپنی اسٹینڈ دکھائی، پیچھے ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں دو تین باتیں ہیں، میں آتا ہوں شیرانی صاحب کی طرف بعد میں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ ہوئی تھی ڈیل اچھا مولانا کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اچھا، مولانا بھی اس ڈیل میں پورے نہیں اترے، مولانا فیل ہو گئے اس PDM کی تمام جماعتوں کو اس طرف لانے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلایا تھا۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ بھی فیل ہو گئی کہ جو وعدے بھائی انہوں نے مولانا سے کیے تھے کہ جی آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ہم آپ کو یہ کریں گے، ہم آپ کو دیکھیں، مولانا بغیر کسی مضبوط اور ٹھوس اشارے کے بغیر وہ اتنا بڑا جلسہ جلوس دے کر نہیں آئے تھے۔ تو اب PDM کی بات جب مولانا وہاں تک لے جانے میں ناکام ہو گئے، اور میں شروع دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ تین لوگ جو ہیں، تین بڑے لوگ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نور اور مولانا فضل الرحمان، اس کے علاوہ تو سب مشورے ہیں۔ ان تینوں کے اپنے اپنے علیحدہ مقاصد بھی ہیں، تو جس کو جہاں اپنے مقاصد پورے نظر آ رہے ہوں گے، ہوتے نظر آ رہے ہوں گے، وہاں چلا جائے گا۔ تو چل رہے ہیں تینوں ساتھ، تینوں کا ٹارگٹ عمران نیازی کو گرانا ہی ہے، فیل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد بھی ہیں جس طرح سے ملتے ہیں۔ تو جہاں تک الیکشن کی، سلیکشن کی، ویزوں کی، استعفوں کی بات ہوتی رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑے گی، یہ تو آیا ہے صاحب مرکز میں اگر وہ اگر تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جی مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب سے اسمبلی سے باہر آ جائے۔ اب مسلم لیگ نے کوشش کی لیکن چودھری برادران نہیں مانے، اس لیے مسلم لیگ نے یہ سٹیپ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح سے اب جب چاروں طرف سے یہ معاملات بگڑے تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور ہاتھ کیا۔ دیکھیں، وہ بھی جہاں پر PDM اپنی ہاتھ چلا رہی ہے وہاں پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں مل چکی ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ایک گرتا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی گر جائے گا، صحیح ہے۔ اب چاہے اسٹیبلشمنٹ ڈاؤن ہو تو حکومت چلی جائے گی، حکومت ڈاؤن ہو تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کیا ہو جائے گی، اسٹیٹمنٹ کی بے ہو جائے گی۔ یہ اب وہ استعمال کر رہے ہیں، مورے نکال نکال کے لا رہے ہیں۔ شیرانی صاحب جو ہے مولانا، اب یہ پوچھے ان کی خود کی حیثیت کتنی بڑی تھی، کیا معاملات تھے، وہ کس بیس کے اوپر یہاں تک پہنچے
ان کا ذرا بیک گراؤنڈ تو اٹھا کے دیکھیں. اچھا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان سلیکٹڈ ہے. تو ان کو سلیکٹ کس نے کیا؟ ذرا میرا سوال شیرانی صاحب سے یہ ہے، مولانا صاحب سے، کہ ان کو سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ اور پی ڈی ایم بھی اگر سلیکٹڈ ہے بخود ان کے جو ان کا بیانیہ ہے کہ جو ہے کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان سلیکٹڈ ہے، پی ڈی ایم سلیکٹڈ ہے، تو بھائی ان کو سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کو؟ آپ کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یا عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے؟ اگر عوام نے سلیکٹ کیا تو پھر یہ عوامی نمائندے ہو گئے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو کو سلیکٹ نہیں کر سکتی، حکومت کے تو وہ جان پر تلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب حکومت نے بھی ان کو سلیکٹ نہیں کیا. تو وہ سلیکٹ کس نے کیا؟ یہ کیا آپ کی شخصیت تھی جنہوں نے ان کو سلیکٹ کر کے سب کو یہاں تک پہنچایا؟ شیرانی صاحب آپ کی عمر دیکھیں، آپ کا تجربہ دیکھیں، آپ کے معاملات دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت آپ کا سافٹ ویئر چینج کیا گیا ہے. میں کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کا سافٹ ویئر چینج کیا گیا ہے. آپ دین فروش مولوی بن گئے اس وقت. آپ نے ان قوتوں کے آگے اپنا سر نگو کر دیا ہے جن کی قوتوں کے آگے خادم حسین رضوی اپنا سر نگو نہیں کر سکا، ورنہ آپ کا بھی انجام وہی ہوتا جو خادم حسین رضوی صاحب کا انجام ہوا ہے. اس لیے آپ کو یہ ڈرایا، یہ دکھایا، یہ دھمکایا آپ کو، اور اب آپ وہ بول رہے ہیں جو آپ سے بلوایا جا رہا ہے. یہ آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس شخصیت کے آپ ساری عمر تعریفیں کرتے رہے، گن گاتے رہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات اور خطابات دیتے رہے اپنی تقریروں کے اندر، آج آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے، اور پی ڈی ایم کو آپ نے سلیکٹڈ کر دیا. تو سلیکٹ کس نے کیا؟ کہ اوپر سے کوئی مخلوق اتری تھی اس نے سلیکٹ کیا؟ عوام نے سلیکٹ کیا تو ٹھیک ہے، عوامی نمائندے ہیں. آپ کی گفتگو کا انداز اور صاف صاف یہ بتا رہا ہے، اور پھر آپ جناب علی یہ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب 5 سال اور حکومت کریں گے. اور تیسری بات جو آپ نے کی، سب سے مزاخیز بات کی آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے گریبان میں 365 پڑھتا ہوا نہیں، جتنے دن آپ نے سال دھرتی پہ گزارے نا، اللہ نے جو زندگی دی ہے آپ کو، ان تمام دنوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. آپ کہنے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات بھی کہی انہوں نے؟ جی جناب، یہ مصدقہ جی جناب، یعنی یہی کہ بٹھائیں، ٹاپ کر لیں، بات کر لیں، یہ ساری چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی. میں تو آج کے بعد سے آپ کو عالم دین کیا، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں مانتا. آپ کو نیازی صاحب سے بھی گرے ہوئے نکلے، وہ تو نیازی صاحب تو ہے ہی گرے ہوئے، آپ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے. جو پرائم منسٹر ہو کر جناب علی وہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا، آپ اس کو کہتے تھے. آپ تو علمیت کا لبادہ اڑ کے، خیر تو ہوتا ہے نا، کیا نام ہے، جب زیادہ آدمی عالم ہو جاتا ہے نا، وہ طاہر القادری بن جاتا ہے نا، پھر تو سمجھے نا، کفن پہن کے کفن اتار دیا، پتہ نہیں وہ آپ اس کو کفن نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کو کفن بھی نصیب نہ ہو. جس شخص نے قوم کو بیوقوف بنا کے دھوکہ دے کے کفن پہنا اور کفن اتار کے چلا گیا، سمجھے نا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سمجھے نا. تو آپ تو اس سے بڑے ڈرائیو باز بن گئے. یہ ساری جو کچھ آپ نے بات کی ہے، جو کچھ آپ نے پی ٹی ایم کے متعلق الفاظ ادا کیے ہیں، آپ جو ہے توبہ کریں اس سے. آپ توبہ کریں، اور اسرائیل کو تسلیم کرانے ہی کے لیے ایک شوشہ آپ کے ذریعے چھڑوایا جا رہا ہے. جتنا نیازی صاحب نے جس چیز کو سختی سے جو انکار کیا نا، وہی اقدام نیازی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہے. آپ جیسے کیا کہتے ہیں انہیں، زرخرید غلاموں کے ذریعے آپ تو غلام بن گئے اس وقت. آپ کی جو حیثیت تھی اس کو آپ نے جناب کوڑی کا نہیں بلکہ کوڑی سے بھی خراب کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا اسلامی نظریے کی بنیاد پہ. ہم نے یہودیوں سے اور انگریزوں سے آزاد نہیں، لیکن کیا ہم آزاد ہوئے آج تک؟ ہمارے اوپر تو ابھی تک وہی قانون مسلط ہے. ہمارے ادارے، ہمارے ایجنسیاں، ہمارے جناب یعنی سارے بیرونی آقاؤں کے شہر میں کام کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارا قانون دیکھ لیجیے کون سا ہے، برٹش لا، اسلامی لا تو ہے نہیں، جبکہ قرآن اور سنت سپریم لا قرار دے دیا گیا ہے، لیکن 73 کے کے اندر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کہاں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. تو ہمارے جو بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، جنہوں نے باہر ملک سے باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے نہیں، کھربوں روپے کی، وہ پیسہ کس کا تھا بھائی؟ عوام کا پیسہ. عوام کا پیسہ تھا. آپ 4 سیاستدانوں کو جن کو خود اسٹیبلشمنٹ نے لا کے کھڑا کیا. نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار، الطاف حسین ضیاء الحق کی پیداوار. پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت تھی جو جاگیرداروں کی بنائی ہوئی تھی، سمجھے، وہ فوج نے نہیں بنائی تھی، ہمارے عسکری اداروں نے نہیں بنائی تھی. تو وہ آج تک لڑ رہے ہیں، قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے
ذوالفقار علی بھٹو نہیں مرے وہ، مرتضیٰ بھٹو، دوسرا بھٹو، بے نظیر. اب کسی وقت زرداری کی تو باری نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو آپ ہی کا کھلاڑی ہے. کسی وقت بلاول کی بھی تو باری آ جائے گی. آپ دیکھ لیجیے میری بات کو، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ. یہ فاطمہ بھٹو کو لانچ کرنے کا مقصد یہی ہے، اس کی باری کہیں نہ کہیں بالکل ہے، خطرہ پیدا ہو رہا ہے. جی جناب. تو اب یہ سارا سلسلہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے اپنے. اب آپ دیکھیے آپ کے جو سول ادارے اب تک کیوں مضبوط نہیں ہوئے؟ اس کو کون مضبوط نہیں ہونے دے رہا؟ بھائی جن کا انٹرسٹ ہے پاکستان کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. پاکستان کے جو معدنیات ہے، پاکستان کے جو وسائل ہیں، اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. قابض ہیں، ہونا کیا جا رہے ہیں. تو یہ تو حق ہمارا عوام کا ہے. ابھی جناب علی وہ آپ دیکھیے گا میڈیا پہ آنے والا ہے، پوری انہوں نے بتائی ہے ڈیٹیلز کی جناب علی. فوج کن کن بزنس میں انوالو ہے. سب سے بڑا بزنس تو پراپرٹی کا ہے. کھربوں روپے کی زمین لوگوں کی قبضہ کر کے اس کے اوپر جناب علی چھاؤنیاں سٹیوں کے اندر. بھائی کیا ضرورت ہے سٹی کے اندر بڑی بڑی چھاؤنیاں بنانے کی، وہاں جناب علی اپنی سوسائٹیاں بنانے کی. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا مزے کی بات آپ کو فاروق صاحب میں بتاؤں، جتنی ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا، اس میں جتنے عسکری ڈپارٹمنٹ کے وہ بنے ہوئے بڑے بڑے فلیٹ جن کی قیمت کروڑوں روپے کی ہے. نیشنل سیمنٹ ٹیکس فری مال جاتا ہے، سریا ٹیکس فری جاتا ہے ان کو، یہ ٹائل شبیر ٹائل ٹیکس فری جاتے ہیں، فلاں ٹیکس فری. یار واٹ از دس؟ آپ نے 50 لاکھ کا بھی خرچہ وہاں نہیں کیا، 12 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ میں مکان بنایا، زمین تو فری کی تھی گورنمنٹ کی تھی. اب آپ کے جو جتنے جن کو آپ نے الاٹ کیے وہ کروڑوں بیچ رہے. یہ کون ملک کا پیسہ لوٹ رہا ہے؟ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے. عوام کے ساتھ، عام سیویلین کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، اور قانون سے ان کے لیے جو کمتر لوگ ہیں. دوسرا آپ بھی بتا رہے تھے کہ آرمی کا کوئی بھی سکول ہے یا کالج ہے وہاں پر سول یعنی کہ جو آرمی سے ریلیٹڈ نہیں ہے لوگ، فورسز کے علاوہ جو غیر فورسز کے لوگ ہیں ان کو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو ان کی بڑی ہائی فائی فیس. پھر مزے کی بات یہ اس ایجوکیشن کے دوران بھی ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے. اچھا جی، ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہی نہیں دی جاتی. وہ تو صرف حق ہے کس کا؟ عسکری اداروں کے لوگوں کا. یار یہ آپ کھیل کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری مسلح افواج کے جوان، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں، جو کیا نام ہے گلیشیئر سیاچن کے اندر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جو سرحدوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں، کم سے کم آپ کو انہی کی پاس رکھ لو بھائی. جو آپ کے جوان عسکری فوج کے جوان، آپ لیڈروں سے بات کر رہا ہوں، عسکری فوج کے لیڈروں سے، خاص طور سے مسٹر قمر باجوہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ کم سے کم انہی کی لاج رکھ لو. آپ نے 6 جنرل تو کھا گئے، آپ سمجھے، 4 جنرل بڑے آپ اڑا گئے آپ، صحیح ہے، لیکن ایکسٹینشن کی بیس کے اوپر بالکل. لیکن جو آپ کے جو جوان جن کی بیس پر آپ کو یہ سارے تمغے ملے ہوئے نا، انہی کی لاج رکھ لو. وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ لوگ کیا شانہ زندگی گزارتے ہو. کھا پی کے سب جناب موج بھار تو کوئی کہیں جا کے کوئی جا کے. آپ دنیا میں کسی ملک کے اندر دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں بھی نہیں کہ جنرل ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے ملک میں ہی نہیں رہتا. مزے کی بات دیکھیے، کروڑوں روپے زیادہ ملتے ہیں، زمین ملتی ہے، زمینیں ملتی ہے، وہ بیچ باچ کے سب باہر چلے جاتے ہیں. یار یہ کہاں کا آپ کی پاکستان دوستی ہے؟ یہ پاکستان سے محبت ہے آپ کی؟ جس پاکستان کی بیس کے اوپر آپ جتنے اوپر پہنچے اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کروڑوں کے اربوں کے کاروبار آپ باہر کر رہے ہیں. یہ ججز کرتے ہیں ہمارے. ثاقب نثار کدھر ہے؟ ثاقب نثار اور دوسرا وہ تھا کیا نام ہے اس کا، چودھری. کیا کر رہے ہیں؟ نظر ہی نہیں آتے. یہی وہ کر رہے ہیں. تو آپ اچھا سیاست دانوں کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے، چلو بھائی پیٹو ان کو، کوٹو ان کو، پیٹو. سیاست دانوں کو بنایا آپ نے، بلیک میلنگ آپ ان کے ساتھ کرتے ہو، سکھاتے ہیں ان کو، پڑھاتے ہیں ان کو. اب یہ کیا کر رہا ہے شیرانی نے کیا کیا ہے؟ شیرانی کی اپنی اوقات ہے اتنی حیثیت ہے اس کی کہ یہ مولانا کے بعد ایسی بات کر سکے. او بھائی ہم آج عوام جو ہے نا وہ شعور پا رہی ہے. اب آپ کی یہ چکی پسنے والی نہیں ہے. عوام اب آٹے کی چکی میں نہیں پسے گی. آپ یہ سوچ لیں، یہ 22-23 کروڑ 24 کروڑ جو عوام ہے نا، اس کے اندر یہ تو ہماری پی ڈی ایم کے لوگ بیوقوف ہیں، ہماری جناب دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگ بیوقوف ہیں. اب تک نواز شریف نے جو دورانیہ پیش کیا تھا اس کو صحیح معنی میں امپلیمنٹیشن کر ہی نہیں سکے، اس کی صحیح تشریح کر نہیں سکے. وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ بتا کیا رہا ہے. ابھی نیازی صاحب نے ٹھوکا ہے نا بیان کہ فوج میرے نیچے ہے، میں فوج کے اوپر ہوں، مجھے ڈنڈا کیا ہٹا نہیں سکتی. تو یہی کام وہ کرنا چاہ رہا تھا. اگر نیازی صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہوگا تو میں نیازی صاحب کو بھی چوموں گا. عمران خان کا جب نیازی کیوں کہتے ہیں؟ نہیں وہ پھر میں بعد میں خان کہوں گا. عمران خان صحیح بعد میں کہوں گا. پہلے اب آپ کے اندر دم کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے آپ سے یہ کام لینا ہے، اگر آپ یہ کر گئے، دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ، فوج، دوسرے سارے ہمارے ادارے ایکول ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سارے ہمارے ایکول ہیں. تو سارے اداروں کے سربراہ پی ایم کے نیچے آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جناب علی ایک الٹی گنگا بھیجی تھی کہ پی ایم صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے. وہ کیا یار کپٹا کے کام رہی ہے جی، کون آ گئے؟ جنرل صاحب آ گئے. وہ جنرل صاحب تمہارا ملازم ہے بھائی، ہماری پوری قوم کا ملازم ہے، سلوٹ کرتا ہے، پوری قوم کا ملازم ہے. قوم ٹیکس دیتی ہے آپ لوگ کی سیلری کے لیے. آپ نے اپنے بڑے بڑے ونگ بنا لیے، آپ ٹیکس فری مال لیتے ہو. میں ثبوت دوں گا ٹیکس فری مال آپ نے لیا ہے. اچھا میں ثبوت دوں گا. ٹیکس فری سریا، ٹیکس فری سیمنٹ، ٹیکس فری ٹائلز، ٹیکس فری لکڑی. میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. آپ بلائیں مجھے، میں آپ کو قائل کروں گا. اب یہ ساری چیزیں آپ ٹیکس فری اٹھا رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جناب علی فوج اور آپ مسلح افواج کے اداروں کے خلاف جو بات کریں اس کی زبان نہیں. ہم اداروں کے خلاف کیوں بات کریں گے؟ ہم تو ہم ان کے بات پوری کر رہے ہیں. ہم ان کے خلاف بات، اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہے. ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو اس اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، جو ملک کو لوٹ کے باہر چلی گئی ہیں، جو جناب علی عوام پاکستان کی تحفظ نہیں دے پاتی، بلکہ ان سے ان کے جینے کا چھین رہی ہے، جو اس ادارے کی بدنامی کا باعث، اور جو ہمارے عسکری اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. وہ عام فوجی نہیں ہیں، وہ میجر لیول تک کے لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے لیول کے لوگ ہیں. اور بڑے لیول کے لوگوں میں بھی سارے نہیں ہیں. جو شریف لوگ ہیں وہ تو مارے جاتے ہیں، جیسے ابھی 4-6 میں آپ نے اڑا دیے. میں تو ان کو کہوں گا مار دیا آپ نے، ان کو تباہ کر دیا. ان کو آپ نے آپ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے 4 جنرل ہمارے جو تھے نا وہ ناہے لوگ چلے گئے استعفے دے کے. تو اب سوچو ذرا سا. اچھا یہ تو ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم ذرا شارٹ ہے. ابھی دوسرے ٹاپک پہ آ جائیے. وہ جو وزیر ریلوے جو بھی نئے موصوف آئے ہیں امریکہ سے، سنا ہے کہ امریکہ میں بھی کافی وہ پل کھلا رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. اور ابھی انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا. اچھا وزیر موصوف کی اعظم سوادی صاحب کی بات میں بعد میں کروں گا. میں پہلے بات کروں گا ہمارے سابقہ وزیر ریلوے. جی اچھا وزیر کی بات ہے، بڑے ہلدی لذیذ، وہ میری اسی سے میں ان کے بغیر تو میرا پروگرام ہی نہیں ہوتا. وہ ہمارے جو بڑے بھانڈ ہیں، صحیح ہے نا، تو وہ تو وہاں پہ شور مچاتے رہے، شور مچاتے رہے، شور مچاتے رہے، شور مچاتے رہے. چور جب تک چور نہیں آیا تھا لوگ آرام سے ہوتے رہے. جب چور آیا تو موصوف صاحب غائب ہو گئے. کیوں کہ اب انہیں جواب دینا تھا کہ بھائی جو آپ نے دعوے کیے تھے کہ میں ریلوے کو یہاں سے اٹھا کے وہاں کھڑا کر دوں گا، وہ بھائی وہ تو آپ نے یہاں سے لا کے اس کو زمین دفن کر دیا. آپ نے 2.25 سال کے عرصے میں جو ریلوے کا ستیہ ناش کیا ہے، اس کی جواب دہی سے بچ کے آپ بھاگ گئے. یہ تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے نا اپوزیشن کی، وہ بیوقوف ہیں. آپ کے خلاف انہیں پٹیشن دائر کرنی چاہیے تھی کہ اس نے 2.25 سال ریلوے کی وزارت سنبھالی ہے، کیا دیا کیا لیا، فیکٹ اینڈ فگر سامنے لا کے رکھنا چاہیے تھے. آپ نے دوسری وزارت کیسے دے دی؟ نیازی صاحب آپ کچھ سوچو. جو آدمی صرف ریلوے کو نہیں چلا سکا، وہ انٹیریئر منسٹری کو چلانے کے بعد ایک اور نے چھوڑ دیا انہوں نے 2 دن پہلے. اچھا پھر آپ نے یہ دیکھا جی کیا سوچا چھوڑا انہوں نے؟ آپ پوری کر لیں. انہوں نے شگوفہ چھوڑا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 4 بڑے لیڈروں کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں تھریٹس الرٹ جاری کر دیا ہے. تو یہ کیا؟ تو میں آج تھریٹ الرٹ جاری کرتا ہوں کہ جناب علی نیازی صاحب اور شیخ رشید صاحب، آپ دونوں کی جان کا خطرہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے. اچھا ہاں، شیخ رشید صاحب کو جان کا خطرہ ہے اپنا نیازی صاحب سے، اور نیازی صاحب کو سب سے بڑا خطرہ ہے شیخ رشید سے، کیونکہ شیخ رشید ہی وہ کام کرے گا جو اپوزیشن نہیں کر سکی ہے. نیازی صاحب نوٹ کر لیجیے میری بات کو. اچھا جو تمام 11 پی ٹی ایم کی جماعتیں مل کے کام نہیں کر سکی، وہ اکیلا شیخ رشید بہت جلد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہ شیرانی اسی کی دم چھلا ہے، اسی کا دم چھلا ہے. اس نے ہی اس شیرانی کو کنٹرول کیا. میرے پاس یہ اندر کی بات میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں نے اس طرف لیا ہے. یہ شیرانی اسی کا دم چھلا ہے. یہ جو کام ہماری 11 جماعتیں پی ڈی ایم والی نہیں کر سکی ہیں، شیخ رشید آپ کی حکومت کے ساتھ وہ اکیلے وہ کام کرتے ہیں. اچھا سوادی صاحب کی بات، اچھا دیکھیں ریلوے کا تو بڑا غلط کر دیا انہوں نے. اچھا اگر جو یہ دعوے انہوں نے کیے تھے، مزے کی بات دیکھ لیجیے، حکومت کے سابقہ وزیر ریلوے نے جو دعوے کیے تھے کہ آپ اس کو پرافٹ میں لے آیا، یہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، ریلوے شروع ہو گئی، یہ ہو گئی. تو نیا وزیر ریلوے آتے ہی کہتا یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ وہ دعوے سچ تھے یا یہ سچ ہے؟ دونوں ہی سچ ہے.
اس کتابیں سچ تھی. بڑا مذاق ہے, بڑی لطیفے والی حکومت چل رہی ہے کہ ایک وزیر کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچا دیا, دوسرا وزیر جب اس کا کیا سمجھتا کہتا ہے یہ تو بیکار ہے, نکار ہے, چل ہی نہیں سکتی. تو اب ہم کس کو سچ مانیں؟ ریاضی صاحب آپ نے کیسے کیسے عجوبے لا کے ہمارے ملک میں اکٹھے کر دیے. وہ چور ڈاکو جو امریکہ سے لوٹ کھسوٹ کے آیا تھا, بینک ڈیفالٹر ہو کر آیا تھا, وہاں سے بھاگ کر آیا تھا, اس کو جناب علی آپ نے یہاں کا ہمارا وزیر بنا دیا, اور وزارت ریلوے بھی دے دی. اب آپ دیکھیے وزیر صاحب نے فرما دیا کہ یہ کہانی ختم اس کی بھی. تو آپ نیازی صاحب آپ یہ بتائیے, آپ نے یہ کہا تھا میں اپنے اداروں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کروں گا, ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤں گا. 2.5 سال میں اسٹیل مل کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ بتا دیجیے. اب ریلوے کی باری بھی آ گئی کہ ریلوے بھی جناب علی تو آکشن پہ جا رہی ہے. تو آپ نے کون سا ادارہ کھڑا کیا؟ اچھا پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. آپ کے ایک بیان پرائم آپ کہتے ہیں نا نواز شریف کو بیانیوں حکومت پاکستان کو جناب علی تباہ برباد کر دیا, یہ اس نے انڈیا کی حمایت بول. او بھائی اس نے اگر غلطی کی تھی تو آپ نے تو اس سے بڑی غلطی کی. آپ نے پوری دنیا کے اندر 6 ایئر لائن کی مدر تنظیمیں, 6 ایئر لائن کو بنانے والی پی آئی اے, اس کی پوری دنیا بھر کے اندر اس نے آپ نے تسلیل کرائی ہے. اس کے بعد اب پی آئی اے کا بھی تو بڑا غلط ہو گیا ہے. اچھا پی آئی اے کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, جو دوسری ایئر لائن بزنس مینس نے بنائی اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے. تو آپ نے پھر آپ یہ کہتے ہو جناب جو کیا نام ہے اس کا جو سابق وزیر ہے ہمارا, اس کی ایئر لائن چلتی ہے شاہد خاقان عباسی. آپ یہ کہتے ہیں جو شاہد خاقان عباسی کی جو ایئر لائن تھی وہ تو منافع میں جا رہی تھی, پی آئی اے میں اڑ جا رہی تھی. اب جو پرائیویٹ ایئر لائن کھلی ہے وہ بھی تو کسی پرائیویٹ شخص کی ہے نا, ایئر سیال. ہاں اب ایئر سیال بھی پرائیویٹ میں جائے گی. آپ کی پی آئی اے کیوں نہیں ہے اس میں جا رہی پرائیویٹ میں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایسے نااہل لوگوں کو جن کو اس چیز کا اس کام کا تجربہ نہیں ہے. تو یہ تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو سب کو چینج کر دوں گا, تو تبدیلی کہاں ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے نا. کہاں ہے تبدیلی؟ تبدیلی ابھی آسمان سے اتر رہی ہے نا. ضیاء الحق نہیں کرایا تھا اسلام, کتنے سال نہیں کرایا تھا پتہ نہیں. 9 سال حکومت کی کہ میں اسلام لا رہا ہوں, ریفرنڈم کرایا, صدر بن گیا, اسلام آ رہا ہے, اسلام آ رہا ہے. کہاں ہے اسلام؟ اپنی بوٹیاں قبر میں لے گیا, پتہ نہیں کتوں کی بوٹیوں کے ساتھ. کتے کہوں گا تو جو یہودی تھے ان کے ساتھ گئے, ان کی بوٹیوں کو اپنے قبر میں لے گیا. اس لیے وہاں جاتے ہیں پھٹکار پڑتی ہے, کوئی جا کے فاتحہ نہیں پڑھتا وہاں پر, پھٹکار پڑتی ہے اس کی قبر میں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا وہاں جا کے. تو یہی ایسا اس کا بھی ہوگا. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. آپ مدینے کی ریاست کے بات کرتے ہیں, کتوں کی نمائش آپ انہیں کرتے ہیں. اب آپ جو بات کرتے ہیں اس کو الٹ. لیکن مہاراج بڑے مطمئن ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ویسے پی ڈی پی کسی تحریک سے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے جی, اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ وہ جن کی بیس پر آئے ہیں انہوں نے اپنے کوٹے پاکستان کے اندر اتنے مضبوط کر لیے تو ان کو ہلانا آسان. عمران نیازی کی تو خیر دور کی بات بھی نہیں ہے, وہ تو پولیس کا چھاپا پڑتا ہے, گھر میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے بہنوں کو اکیلا, اور سمجھے نا کبھی کچھ کہیں سے بھاگتا ہے, بالکل چھوڑ کے بھاگا ہے سر. یہ تاریخ میں ریکارڈ ہے, میرے سامنے بٹھائے نا, میرے سامنے بٹھائے میں بات کروں. ابھی تو آپ کے سامنے بیٹھے گا, جب گورنمنٹ سے اتر جائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے. پھر بھی نہیں بیٹھے گا, پھر تو بیٹھ جائیں, نہیں بیٹھے گا. مجھے پتا ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, پھر آپ کہیں گے کہ آپ ذاتیات کو اتری ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو جن کو آپ نے دوسرا سوال تھا وزیر ریلوے بنایا, وہ انتہائی نااہل ناکارہ, آپ سے بھی زیادہ. میں نے سنا جس کمپنی میں جاب کرتے تھے امریکہ میں اس کو دیوالیہ کر کے آپ سے بھی زیادہ کریکٹ. نہیں یہ بات سچ ہے. تو آپ پاکستان کا دیوالیہ کرنے کے لیے تو لوگ لایا گیا ہے نا بھائی, یہ بات سچ ہے. امریکہ میں جس کمپنی میں جاتے تھے میں اس کو دیوالیہ کر کے اتنی زیادہ ان کے متعلق معلومات اتنا پتا ہے کہ وہاں سے یہ نا بھاگ کر یہاں آئے اور واپس نہیں جا سکتے. تو اب یہاں جو شخص بیکار ہو, ناکارہ ہو, ہم لوگ کچھ کر لیتے اس لیے ہمیں نہیں بلاتے نا. جو بالکل فارغ ہو نا اس کو یہ بلاتے ہیں, اس سے وہ کام لیتے ہیں. جو یسر کہے گا ان کے, جو ان کے یسر کہے گا, ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا نا, جیسے یہ پہلے نواز شریف کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے جناب. پہلے دوسرے جو تھے ہمارے لیڈر ان کے آگے نیازی صاحب ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے نا. چیک لیا تھا نا, کتنے کروڑ کا چیک لیا تھا کنہوں نے؟ عمران نیازی صاحب نے ہاسپٹل بننے کے لیے زمین لی تھی, کتنے کروڑ کا چیک لیا تھا؟ 5 کروڑ کا تھا. نہیں زیادہ کا تھا, 20 کروڑ کا تھا. ہاں صحیح. اور عبدالستار ہیدی کے پاس جو ہے نا وہ اس کے خلاف لڑتے رہے, اس کو برا بھلا کہتے رہے, اور اس کے بیٹے سے کروڑوں روپے لے لیے. تو یہ تو ان کی حیثیت ہے.
اس کے بیٹے سے کروڑوں فیصلے ادھی سے لے لیے، کروڑوں روپیے بھائی خراج کے اندر. اچھا جی جناب، یہ ڈیم بنوا کے جب آ رہے تھے اس میں خراب انہوں نے لیے ہیں پیسے، خود نیازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے چیک وصولا ہے. تو یہ تو ان کی کرتوت ہے. ایسے آدمی کو جناب علی ہمارے جن اداروں نے بنایا، اب اداروں کی جان پر آ گئی ہے، اب نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھنس گئے. یہ اچھا بھی پی ڈی ایم نے انتہائی بیوقوفانہ فیصلے کرتے جا رہی ہے. پی ڈی ایم والوں ایک بڑی بات سن لو، اگر تم واقعی قوم کے ساتھ سچے ہو نا، پنجاب اسمبلی سے باہر آ جاؤ. پنجاب حکومت گئی، وفاق کی حکومت گئی. چلے ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.